رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب کہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کے پیرو ہوئے تھے۔ ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور دیکھیں گے عذاب اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح کر پر دکھلائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں آگ سے۔ رب اوپر عذاب آخرت کو سخت فرمایا ہے، آگے اس سختی کی کیفیت کا بیان فرماتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی جب کہ ان مشرکین میں سے وہ ذی اثر لوگ جن کے کہنے پر دوسرے عوام چلتے تھے ان عام لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے، اور سب حواس و عوام عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے کہ ایک تابع تھا دوسرا متبوع تھا وغیرہ وغیرہ، اس وقت سب قطع ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جرم میں سب شریک و متفق ہوتے ہیں اور تنقیح و مقدمہ کے وقت سب الگ الگ بچنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ باہم گر شناخت تک کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ تابع لوگ متبوعین کی یہ طوطا چشمی دیکھیں گے تو بڑے جھنجھلاویں گے، اور تو کچھ نہ ہو سکے گا مگر جھلا کر یوں کہنے لگیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے اتنا بدلہ تو لے لیں کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان سے صاف ٹکاسا جواب دے کر الگ ہو جائیں، جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو کر بیٹھے ہیں، اور کہہ دیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہ عین موقع پر بے رخی کی تھی، اب ہم سے کیا غرض۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ بچاروں سے کیا ہاتھ آئے گا، فقط اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کے پیرائے میں رکھ کر ان کو دکھلا دیں گے، اور ان تابعین و متبوعین سب کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا، کیونکہ شرک کی سزا خلود فی النار ہے، یعنی ہمیشہ آگ میں رہنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔